وزیر اعظم بنائے تو ہمارے ملک کو بھی اتنا خوبصورت بنا دے جیسے انہوں نے پنجاب کو بنایا. میری دعا تو سنی گئی، لیکن ان کو ایک ایسا ملک ملا جو کہ ڈوبنے والا تھا، لیکن ان کی مہارت سے، ان کی اسٹریٹجک پلاننگ سے، ان کے ایکسپیرینس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا، گرے لسٹ سے نکل گیا. اور مجھے امید ہے کہ آنے والے 5 سال جب اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے تو یہ اس ملک کو دبئی، ہانگ کانگ اور سنگاپور کی طرح بنا دیں گے. کرسمس کا دن ہے، آج دینے کا دن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا دن ہے، وہ یہاں لینا نہیں دینا ہے. تو میں آج وزیر اعظم صاحب سے بھی اپنے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے پورے پاکستان کی کمیونٹی کے لیے تحفہ مانگنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ مجھے مایوس نہیں کریں گے. اور وہ ایسا تحفہ ہے جو یہ کمیونٹی کبھی نہیں بھولے گی کہ ہمارے پشاور کا ایڈورڈ کالج جو چھن گیا ہے ہم سے، وہ ہمیں واپس دلا دیں. باقی میری جانب سے، میرے خاندان کی جانب سے آپ سب کو کرسمس اور نیا سال مبارک ہو. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جناب جیمز اقبال صاحب. اور اب میں دعوت دوں گی وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی جناب مفتی عبدالشکور سے کہ آپ تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی نبیہ المجتبی وعلی آلہ واصحابہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. وقال اللہ تعالی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم دماؤہم کدمائنا واموالہم کاموالنا وعرضہم کعرضنا. صدق اللہ وصدق الرسول النبی الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل صد احترام ہمارے سب کا انتہائی، اگر میں کہہ دوں ہمارے سب کا کہ دلوں کا دھڑکن، ہمارے پورے پاکستان کا محسن، جس طرح ہمارے جیمز اقبال صاحب نے فرمایا کہ خادم الحمدللہ اب خادم پاکستان بن گیا، اور اس میں ہے صلاحیتیں ہیں، اس کی صلاحیتیں آپ سب جانتے ہیں. حتیٰ کہ جو مخالف ہے وہ اعتراف کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ملک نہ چلا سکیں گے، لیکن الحمدللہ چلانا شروع کر دیا، اور پوری دنیا میں ایک اعتماد حاصل ہے اس کو. اور یہی وجہ ہے کہ رات دن محنت یہ اس کا وتیرہ بن چکا ہے. اور کبھی کوئٹہ میں، کبھی کراچی میں، کبھی گلگت میں خود گلگت میں ان کے پاس وہ پہاڑوں کے علاقوں میں گیا. یہ سنگلاخ پہاڑوں میں وہاں جو لوگ خطرے محسوس کرتے تھے، وہ خود جا کر انہوں نے دانش پبلک اسکول جیسے اور یونیورسٹی جیسے تحفہ سب سے پہلے وزیرستان کو ہمارے تعلیمی وزیر اعظم ہے، ہمارے علم و دانش کا وزیر اعظم ہے. اور علم و دانش کا تقاضا کیا ہے کہ پوری انسانیت کا احترام آپ کے دل میں آ جائے. آج
تمام انسانوں کے تمام نمائندے یہاں موجود ہے، کیونکہ تمام مذاہب جو ہیں تمام انسانوں میں شریک ہے، اور ان سب کا گلدستہ آج موجود ہے، ہم سب کا مہمان خصوصی ہوا ہے، اور ان کی سخاوت اور ان کے تکریم کے زیر سایہ ہم یہاں موجود ہے۔ اللہ اس کو اسی طرح ہمیشہ خوش و حرم رکھے۔ میں اس موقع پہ سب سے پہلے محترم آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے نہ صرف پاکستان کی اقلیتوں کے لیے وقت نکالا، بلکہ آج کی کرسمس کے تہوار کی مناسبت سے اس خصوصی تقریب اور ضیافت کا اہتمام بھی کیا۔ ہم سب لوگ جو کہ مختلف مذاہب سے ہیں، مسلمان، مسیحی، ہندو، سکھ، پارسی بھائی یہاں وزیر اعظم آفس میں اکٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ آپ کی اقلیتوں کے ساتھ والہانہ محبت کا واضح ثبوت ہے۔ محترم وزیر اعظم صاحب، چونکہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہماری یہ کمیونٹی جو مختلف مذاہب سے، اور آج ہم سب یہ کرسمس کے حوالے سے جو تقریبات منا رہے ہیں، ہم سب منا رہے ہیں آج، تو میں بحیثیت مسلمان، چونکہ ہمارے قرآن کا پیغام ہے کہ عقیدے کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں۔ پوری دنیا میں ہمارے اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ اعلی مذاہب جو ہیں یہ انتہا پسند ہے، یہ شدت پسند ہے، اس میں شدت ہے، حالانکہ تمام مذاہب اخوت کے علمبردار ہے، محبت اور بھائی چارے کے علمبردار ہے۔ میں وہاں قازقستان گیا تھا، تمام دنیا کے جتنے بھی مذاہب کے پیشوا تھے وہ سب آئے تھے، میں نے سب کو سنا۔ وہاں یہودی مذہب کے بڑے بڑے پیشوا موجود تھے، وہاں پوپ صاحب خود تشریف فرما تھے، وہاں ہندوستان سے ہندو برادری کے اور پوری دنیا کے تمام مذاہب والے، سکھ برادری کے، اور اس طرح ہمارے مسلمان میں تمام دنیا کے مسلمانوں کی جتنے مذہبی پیشوا تھے سب موجود تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آج آپ سب کہہ رہے ہیں کہ تمام مذاہب والے محبت کو تقسیم کرتے ہیں، محبت کی اور گانے اور گیت گاتے ہیں، تو میں نے امریکہ کے ایک یہودیوں کا پیشوا تھا ان کا سنا، انہوں نے کہا کہ ہمارے تورات میں یہی آیات ہیں، مجھے پہلے سے بھی پتا تھا، انہوں نے خود وہاں سنایا کہ ایک انسانیت کا قتل تمام دنیا کی انسانوں کا قتل ہے۔ میں نے کہا یہ تو قرآن کا بھی آیات ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آپ سارے دنیا والے جانتے ہیں کہ وہ محبت کا پیغام لے کر پوری دنیا میں انہوں نے تقسیم کر دیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آپ ہندو مذہب سے پوچھیں وہ یہی کہتے ہیں، سکھ برادری سے پوچھیں یہی کہتے ہیں، تو پھر یہ مذہب کو کس نے بدنام کیا؟ یہ مذہب، یہ پروپیگنڈا آپ اور ہم نے ناکام بنانا ہے اہل مذاہب کے خلاف، کہ اہل مذاہب والے وہ انتہا پسند نہیں، ہم سب ایک ہے، ہم سب ایک ہے، ایک گلدستے کے مانند، اس میں کوئی شک نہیں۔ مختلف پھولوں سے جو خوشبو مہکتا ہے، آج ہم پورے پاکستان کو انشاءاللہ معطر بنائیں گے ان خوشبو سے، اور انتہا پسندی، دہشت گردی اور انحرافیت اور شدت پسندی کو جڑ اور بن سے کاٹ کر کے نکال دیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہم سب ایک ہے اور محبت کے علمبردار ہے۔ مجھے تو اسلام نے یہاں تک کہا لا اکراہ فی الدین، کوئی عقیدے کے حوالے سے پابندی نہیں، جو بھی جس مذہب پر عمل پیرا ہے، جس کا جو بھی عقیدہ ہے وہ قابل صد احترام ہے، کسی پر پابندی نہیں، کسی کو اجازت نہیں کہ کسی مذہب والے کو مجبور کرے کہ آپ نے اپنے عقیدہ کو فلاں مذہب میں تبدیل کرنا ہے، اسی کا اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتے، اور اپنے قدیم کلام قرآن میں یہ پیغام انہوں نے سنا دیا لا اکراہ فی الدین، کیونکہ وہ اللہ فرما دے قد تبین الرشد من الغی، یہ اللہ سب جانتے ہیں، عقل کو اللہ تعالیٰ سب نے دیا ہے، اور اسی طرح رسول اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر مسلمان حکومت میں
کوئی غیر مسلم موجود ہو تو اس کے بارے میں واضح پیغام دیا کہ ان تمام مذاہب کا سب کا رکھوالا آپ کا وزیر اعظم ہوگا، آپ کا حکمران ہوگا، اور سب کو اسی نظر سے دیکھیں گے، دماؤہم کا دمائنا۔ ایک ہندو، ایک سکھ اور ہمارے ایک مسیحی بھائی اور تمام مذاہب والوں کا خون اتنا محترم ہے جتنا خون مسلمان کا محترم ہے، کوئی فرق نہیں۔ دماؤہم کا دمائنا وعرضہم کا عرضنا، ان کی عزت اتنی ہی ہے جتنا ہمارے مسلمانوں کا عزت محترم ہے، ان کے خواتین کا، ان کے بزرگوں کا، ان کے بچوں کا احترام اتنا ہمارے اوپر فرض ہے جتنا اپنے مسلمانوں کا فرض ہے، اتنا اپنے تمام غیر مسلم جتنے ہمارے برادری ہے ان کا احترام ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ان سے بھتہ لینا تو چھوڑ دو، ان کا مال لوٹنا تو چھوڑ دو، ما مالہم کا مال ہے نا، اس کا مال بھی اتنا محترم ہے جتنا مسلمانوں کا مال محترم ہے۔ تو کوئی تفریق نہیں اس حوالے سے۔ تو میں یقین دلاتا ہوں اپنی وزارت کی طرف سے، ہم جس وزیر اعظم کی قیادت میں آ رہے ہیں، یاد رکھو آپ کی یہ وزارت یہ آپ کی ہے۔ اور میں تو عام طور پر یہی کہتا ہوں کہ میں ہماری وزارت کو لوگ کہتے ہیں کہ وزارت مذہبی امور، تو ہمارے علماء آتے ہیں، مدارس والے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ مذہبی امور کا منشر ہے، تو عام لوگ کا یہ تصور ہے کہ یہ مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ میں امداد کرے گا اور مسلمانوں کو امداد دے گا۔ میں کسی مسلمان کو کوئی امداد نہیں دے سکتا، لیکن یاد رکھو آپ کرسمس کے موقع پہ موجود ہے، میں نے اپنے دفتر میں جتنے دستخط کیے ہیں مالی امداد کے حوالے سے آج کل تمام مسیحی برادریوں کے اقلیتوں کے نمائندوں کے لیے کیے۔ ہم جو کچھ دے سکتے ہیں آپ خود دے سکتے ہیں، آپ کے چرچ کو دے سکتے ہیں، آپ کے مندر کو دے سکتے ہیں، آپ کے گردوارے کو دے سکتے ہیں، کسی مسجد کے ساتھ میں مدد نہیں کر سکتا ہے، ہماری وزارت آپ کے لیے کوشاں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کی سرپرستی محبت سے کریں گے، اور اس حوالے سے کوئی تفریق کے قائل نہیں ہے۔ بہرحال مجھ سے بات لمبی ہو رہی ہے، میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ محترم معزز خواتین و حضرات، ہماری وزارت کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق اور ان کے معاشی مسائل کو بخوبی انداز میں حل کیا جائے اور ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے۔ اس سلسلے میں وزارت مذہبی امور میں ایک ونگ خاص طور پر اقلیتوں کی بہبود کے لیے کام کر رہا ہے۔ باہمی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اقلیتوں کے تہوار سرکاری طور پر منائے جاتے ہیں۔ اقلیتی بہبود فنڈ کے ذریعے غریب اور نادار اقلیتی افراد کی مالی امداد کی جاتی ہے اور ان کے مذہبی مقامات کی تزئین اور آرائش کی جاتی ہے، اور میرٹ کی بنیاد پر اقلیتی طلباء کو سالانہ 60,000 تک تعلیمی وظائف بھی دیے جاتے ہیں۔ محترم وزیر اعظم صاحب، اس کے علاوہ وفاقی کمیشن برائے مذہب بھی ہم آہنگی اور مذہب بھی ہم آہنگی پالیسی کی قانون سازی پر بھی کام کیا۔ ہمارے محترم دوست نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا جو کہ جلد ہی منظور کر لیا جائے گا۔ میں نے اپنی وزارت کی طرف سے سمری موو کیا ہے، اور وہاں جو ہے اس پر آپ لوگ بھی تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ اب ہی کی آفس سے ہمیں ہدایت کی کہ جلد سے جلد اقلیتی کے حوالے سے پالیسی کو منظور کیا جائے، اور یہ تو خود وزیر اعظم صاحب کی ہدایات ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ اس پر کام بھی شروع ہے۔ تو علاوہ ازیں مختلف مذاہب کے نقطہ نظر کو جاننے اور قومی ہم آہنگی کی فروغ کے لیے تمام صوبوں میں جا کر قومی ہم آہنگی کانفرنس بھی منعقد کی گئی ہے، جس میں تمام علماء اور بالخصوص تمام عقائد کی پیشواؤں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے قومی ہم آہنگی کی فروغ کے لیے مشترکہ لائحہ عمل کو واضح کیا گیا، اور اس کے دو رس نتائج بھی سامنے آئیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، میں آخر میں وزیر اعظم پاکستان، وفاقی وزراء، وزرائے مملکت، ممبران قومی اسمبلی، بشپ صاحبان، پنڈت صاحبان، علماء کرام اور ہمارے سفرائے اکرام اور تمام اقلیتوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے اس تقریب کو رونق بخشی۔ آئے اسی طرح آگے بڑھ کر ہم اختلافات کو ختم کریں اور ملک کی ہم آہنگی کو فروغ دیں۔ میں اپنی تقریر کے اختتام پر مسیحی برادری کو کرسمس کے موقع پر ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح ہم اکٹھے ہو کر ہم آہنگی اور محبت کا ثبوت دیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا
Thank you very much, Mufti Abdul Shakur Saab, for a very passionate message of interfaith harmony. और अब यहाँ पे क्रिसमस के केक कटिंग के लिए मैं दावत दूंगी आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से एक स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और उनके साथ मैं यहाँ पे दावत दूंगी जनाब जेम्स इकबाल, डॉक्टर आफ्ताब अकबल दुर्रानी, मेंबर नेशनल इस्लामिक खेल दास साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मजहबी अमूर आफरीन खान साहब, जनाब बिशप हमफ्री सरफराज पीटर साहब, जनाब चेला राम किबलानी साहब, मोहतरमा रोशन खुर्शीद बरोचा साहब, जनाब प्रोफेसर मेहरदाद साहब, फहद हुसैन साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। आप सबसे दरख्वास्त है तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से, सर आप भी तशरीफ़ लाइए कि केक कटिंग क्रिसमस केक कटिंग सेरेमनी में आप सब लोग तशरीफ़ लाएं। Merry Christmas and Happy New Year to you all. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright, for fun and it's ख़वातीन और हज़रात, अब मैं दरख्वास्त करूंगी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अब मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से दरख्वास्त है कि अपने ख़यालात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, ज़ीवकार बिशप्स, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ज़ोमा और पाकिस्तान में बसने वाले दूसरे मज़ाहिब से तशरीफ़ लाए हुए हिंदू, सिख, पारसी, बहाई के लीडर्स को मैं आज दिल की गहराई से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। I would also like to thank High Commissioners, Excellencies, to participate in this wonderful event celebrating Merry Christmas. It's a great event and thank you for your participation. आज हम सब हज़रत ईसा की अलैहिस्सलाम की
یوم پیدائش کی اس پروقار تقریب میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں اور یقیناً پورے پاکستان میں مسیحی برادری کی ان خوشیوں میں ہم سب شریک ہیں. میں یہاں پر مسیحی برادری کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تحریک پاکستان سے لے کر آج تک آپ کی جو پاکستان کے لیے بیش بہا خدمات ہیں، قربانیاں ہیں، اس کے ہم سب دل کی گہرائیوں سے اس کی قدر کرتے ہیں اور آپ کو تحسین پیش کرتے ہیں. آپ نے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے جو کردار ادا ہے، تاریخ ہمیشہ اسے سنہرے حروف سے یاد رکھے گی. میں اگر جسٹس کورنلس کا نام لوں، جن کا نام تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی، گروپ کیپٹن سیسل چودھری ان کا نام لوں، اور سسٹر روت فائے جنہوں نے 55 سال، وہ جرمن تھی اور وہ پاکستان آئیں اور انہوں نے بیش بہا خدمات انجام دی ہیں پاکستان کے اندر. اور اسی طریقے سے جو تعلیمی ادارے ہیں پاکستان میں خود ایک مشن اسکول سے پڑھا ہوں، سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل اسکول سے، اور میری جو معلمہ تھی، وہ آج دنیا میں نہیں ہیں، میڈم پال، انہوں نے ہمیں اسکول میں پڑھایا لکھایا. تو اس میدان میں آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، دفاع کے میدان میں آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور یقیناً یہ آپ کی ساری جو آپ کی روایات ہیں، تربیت ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے بنی نوع انسان کے لیے امن، بھائی چارہ، محبت، برداشت، تحمل کا انہوں نے پیغام دیا. اور قرآن کریم حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی جگہ جگہ اس کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ کو جس طرح ہم بھی ان کو اللہ کے ایک پیغمبر مانتے ہیں، وہ بڑے ایک نیک شخصیت تھے، اور بائبل بھی اس کا ذکر کرتا ہے اور قرآن کریم بھی اس کا ذکر کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذاہب ہیں، یہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام دنیا میں یہ اس کی ترویج کرتے ہیں، اس کو فروغ دیتے ہیں. اور میں آپ کو بطور وزیر اعظم پاکستان یہ یقین دلاتا ہوں کہ چاہے ہمارے آپ مسیحی بھائی ہیں یا ہمارے سکھ بھائی ہیں یا ہندو ہیں یا پارسی ہیں یا دوسری اقلیتیں ہیں، حضرت قائد اعظم نے ایک ہمیشہ کے لیے انہوں نے یہ پیغام دیا 11 اگست 1947 کو، اور آئین پاکستان کے تحت آپ سب کے
सियासी आइनी हकूक बराबर हैं। इस मुल्क के अंदर आपके हकूक बराबर हैं और आपको पूरा हक है कि आप पाकिस्तान के अंदर आईन पाकिस्तान के तहत आप कारोबार करें, आप जो भी आप करना चाहें उसको पूरा आपको हक है। बदकिस्मती से पिछली दिहाइयों में जो इस मुल्क के अंदर जो इंतहा पसंदी आई और जो दहशतगर्दी हुई, उससे हमारे इस निज़ाम को ज़ोफ़ पहुंचा और बहुत ऐसे वाक़यात हैं जिसका हमें बहुत अफसोस है कि हमारी जो मिनॉरिटीज़ हैं वो अंडर थ्रेट आई, वो वल्नरेबल हुई। लेकिन आपने देखा कि फिर किस तरीके से दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया गया, इंतहा पसंदी का ख़ात्मा किया गया। अभी कल ही आप देखें कि बन्नू में जिस तरीके से दहशतगर्दों ने लोगों को यरगमार बनाया था, उनको अफवाज पाकिस्तान की सपूतों ने अजीम कुर्बानियों से उनको शिकस्त दी, वो जहन्नम वासिल हुए और उसके नतीजे में हमारी अफवाज के और हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के जवानों ने जामे शहादत नोश किया। मैं कहना ये चाहता हूँ आपको कि ये वही पाकिस्तान है जिसकी बुनियाद हज़रत कायद आज़म ने रखी और जिसमें आप भी शरीक थे। पाकिस्तान की, जिस तरह आपने बताया कि एसपी सिंघा वो स्पीकर थे उस वक़्त अनडिवाइडेड हिंदुस्तान में, और उनका वोट डिसाइसिव वोट था। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया तो जहाँ पर तमाम तबकात की बेपनाह उसमें कुर्बानियाँ हैं, कंट्रीब्यूशन हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उलमा हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एक मजदूर है, वहाँ पर मिनॉरिटीज़ का भी पूरी कंट्रीब्यूशन है। और जो एसपी सिंघा की मिसाल वो हमेशा तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी। तो आज मैं ये पैगाम आप सबको देना चाहता हूँ कि चाहे आपका मसीही मज़हब है, आपका सिख मज़हब है, हिंदू मज़हब है, पारसी हैं, मुसलमान हैं, उनकी एक ही मंशा है कि दुनिया में अमन कायम हो, दुनिया में सब मोहब्बत और शांति से रहें, कोई किसी से नाजायज़ ज़्यादती ना करे, जुल्म ना करे और किसी के हकूक़ पर डाका ज़री ना करे और किसी को बेजा तंग ना करे और किसी को फोर्स ना करे कि आओ आप और बाय फोर्स किसी और मज़हब में दाखिल हो जाओ। ये ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, ना कोई और मज़हब इसकी इजाज़त देता है। तो मैं आपको आज यहाँ पर ये मैं बताने आया हूँ कि हमें आपकी आज खुशियों में, हम आपकी खुशियों में शरीक हैं और हुकूमत पाकिस्तान इंशाअल्लाह आपकी बुनियादी हकूक़ की पूरी तरह पासदारी करेगी। आपके सिक्योरिटी की हम पूरी तरह उसकी हुकूमत पाकिस्तान ज़मानत देती है और जहाँ पर भी अमन में खलल पैदा होता है, जहाँ पर भी ज़्यादती होती है, वो कोई मज़हब, कोई कानून उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा जहाँ पर माजी में अगर कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं
تو ہمیں اس کا بڑا افسوس ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خداداد ملک پاکستان صحیح معنوں میں یہ حضرت قائد اعظم کے افکار کی روشنی میں آگے بڑھے، علامہ اقبال کے فرمودات کی روشنی میں آگے بڑھے، جو کہ تمام مذاہب میں بھائی چارے، امن کو فروغ دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارا جو مذہب ہے اسلام، وہ خود جگہ جگہ اس کی تعلیم دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ جس طرح حضرت مولانا نے، مفتی صاحب نے جو ابھی جو آیات پڑھی، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو جبرن اور کسی کے ساتھ زبردستی مت کرو۔ میثاق مدینہ اس کی ایک روشن مثال ہے۔ تو میں آپ کو آج آپ کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہوئے آپ کے اس عظیم تہوار پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہاں پر میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جو سیکیورٹی ہے، آپ کو امن سے رہنے کی جو گارنٹی ہے آئین پاکستان دیتا ہے، ہم اس کا پوری طرح اس کا احترام کرتے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ ہر لحاظ سے اس کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ آپ نے آج جو مطالبہ کیا کہ نیشنل منارٹی کمیشن، اس کا ڈرافٹ بن چکا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جلد ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے، اور آپ کی خواہشات کے مطابق اس کو انشاءاللہ اس کو قانون کی شکل ہم اس کو عملی جامہ ہم اس کو پہنائیں گے انشاءاللہ۔ ایڈورڈ کالج کا آپ نے مطالبہ کیا، میں انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر میں فوری طور پر میں اس کی جو تفصیل منگواؤں گا، اور جو بھی اس سلسلے میں حکومت پاکستان کر سکتی ہے، میں آپ کو انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ اس میں ہم آپ کی پوری مدد کریں گے۔ چونکہ یہ پروونس بھی شامل ہے، تو ہم ان سے بھی اس بارے میں مشاورت کریں گے، اور اس کے لیے میں انشاءاللہ فی الفور میں جو متعلقہ حکام ہیں ان کو اس کے بارے میں کہوں گا کہ وہ ساری جو تفصیل جو لے کے آئیں، اور جو بھی ہم اس معاملے میں کر سکتے ہیں کریں گے۔ میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور مسیحی بھائیوں کو میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، ہندو بھائیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں، سکھ بھائیوں کو، سرداروں کو، اور پارسی جو ہمارے جو یہاں پر پاکستانی ہیں، آپ، یہ ملک آپ کا ہے، ہم سب کا ہے، آپ امن سے رہیں۔ آپ کو ماضی میں اگر کوئی شکایت ہوئی ہیں تو ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کے جو وجوہات ان کو سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس راستے پر گامزن ہیں جو کہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بنائے گا، اور انشاءاللہ ضرور بنے گا۔ پاکستان ہم سب کا ہے، پاکستان زندہ باد، اور مسیحی بھائیوں کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد، اور حضرت عیسیٰ کے یوم ولادت کی خوشی میں آج ہم سب شریک ہیں۔ آپ سب کو مبارک ہو، شکریہ، بہت مہربانی۔